أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی 54ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے اس قرآن پاک کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے مضامین کو پھیر پھیر کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری جگہوں کے اوپر مختلف انداز میں مختلف قوموں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ طرح طرح کے مضامین، چاہے وہ مضامین وعظ کے قبیل سے ہو، چاہے وہ مضامین نصیحت کے قبیل سے ہو، چاہے وہ مضامین واقعات کے قبیل سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر طرح طرح جگہوں کے اوپر مختلف قوموں کے مختلف انداز میں مختلف جگہوں کے اوپر تذکرے فرمائے ہیں، اور ان واقعات، ان نصیحت اور یہ ساری باتیں بیان فرمانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل جاوے، اس لیے کہ قرآن پاک یہ تو ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے ھدی للناس، کہ یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے اس قرآن پاک کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے مضامین کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن ان سارے مضامین کو جاننے کے باوجود، معلوم کرنے کے باوجود، انسان چونکہ ساری چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جھگڑنے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، کہ انسان یہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جھگڑالو ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ سارے مضامین جاننے کے باوجود بھی وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ہدایت کے اوپر آتا نہیں۔
اس کا بڑی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان جھگڑالو ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انسان ہر وقت جھگڑتا ہی رہتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور صرف یہ دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر وہ اللہ کے سامنے بھی جھگڑے گا، وہ اللہ کے سامنے بھی جھگڑے گا۔ اور یہ بات حدیث میں ہے، چنانچہ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کافر شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں گے کہ میں نے اپنا رسول تمہاری طرف بھیجا تھا، اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا امر رہا؟ چنانچہ وہ کافر شخص یوں کہے گا کہ اللہ ہم نے تو تیری بھی اطاعت کی اور تو نے جو رسول بھیجا تھا ہم نے اس کی بھی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے نامہ اعمال تو اس کے خلاف بات بیان کر رہا ہے، کہ تیرے نامہ اعمال میں دیکھ، تیرے سامنے ہے، تیرے پاس تیرے نامہ اعمال ہے، تو اندر دیکھ لے، اس کے اندر تو جو تو کہہ رہا ہے اس کے مطابق وہ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں تو تیرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ وہ آدمی اللہ کے سامنے یوں کہے گا کہ اللہ یہ نامہ عمل جھوٹا ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں، نامہ اعمال کو یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے سامنے نامہ اعمال کو جھٹلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے چل نامہ اعمال جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے کہ یہ فرشتے ہیں جو تیرے نامہ اعمال کو لکھ رہے تھے، وہ بھی تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، لیکن فرشتے تو اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اب تو کیا کہتا ہے؟ اب یہ وہ اللہ کے سامنے کہے گا اللہ یہ فرشتے بھی جھوٹ ہے، میں ان کو بھی نہیں مانتا، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو اس سے سامنے کریں گے، چل نامہ اعمال جھوٹے، فرشتے جھوٹے، لیکن لوح محفوظ کے اندر جو چیز حفاظت اور محفوظ کی گئی ہے تیرے بارے کے اندر، وہ بھی جو تو بات بیان کر رہا ہے اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ تو وہ اللہ کے سامنے لوح محفوظ کو بھی جھٹلائے گا اور یوں کہے گا میں اس کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ جب میں عمل کر رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، نہ نامہ اعمال کو دیکھا ہے، نہ فرشتے کو دیکھا ہے، کسی بھی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ میں تو اس کی بات مانوں گا اور اس کی گواہی سمجھوں گا جو مجھ سے متعلق ہو، میرے نفس کے متعلق ہو۔ میرے نفس میں سے اگر کوئی گواہی دے تو میں مان لوں گا کہ یہ صحیح کہتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ منہ کے اوپر مہر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دے گا۔ اب اس نے جو ہاتھ سے جو غلط کام کیے ہیں وہ گواہی دیں گے، پیروں سے غلط راستے کے اوپر چلا ہے پیر گواہی دیں گے، انسان کا پورا جسم جس سے جو گناہ کیے ہیں وہ اس کے سامنے گواہی دیں گے۔ اور آج کے زمانے کے اندر اس کو سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ اگر جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی منہ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آدمی کو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ آدمی کو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے بولیں گے، لیکن چونکہ اب تو ٹیکنالوجی اور سائنس اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو آج کے دور کے اندر سمجھنا بہت آسان ہو چکا۔ چنانچہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر آدمی ریکارڈنگ چالو کر دیتا ہے اور پھر بند کر کے اس کو سنتا ہے، من وہاں وہی سنائی دیتا ہے جو اس نے کیا ہے، جو اس کے اندر جو اس نے ریکارڈنگ کیا ہے، نہ کوئی زیادہ چیز بولتی ہے نہ کم بولتی ہے، جو اس نے محفوظ کیا ہے وہی چیز باہر نکالتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو عقل دی اور اس نے اپنی عقل سے اس چیز کو ایجاد کیا، تو اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے۔ تو انسان نے دنیا کے اندر جو بھی کیا ہے وہ ساری چیزیں اس کی گواہی دیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا یہ انسان ہے، یہ دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے بھی یہ جھگڑے گا، اور اس کی جھگڑنے کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ حق بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ ہدایت کی بات کو بھی قبول نہیں کرتا۔
آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ ہدایت کی بات آ جانے کے بعد ایمان لانے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کا استغفار کرنے سے، اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف ان لوگوں کو اسی بات نے روک رکھا ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کے واقعات آ جاوے یا ان کے سامنے عذاب آ جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اہل مکہ کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ ان کے سامنے ہدایت کی ساری باتیں واضح ہے، کھلی ہوئی ہیں، لیکن ان کو ایمان قبول کرنے سے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے صرف اسی بات نے روک رکھا ہے کہ وہ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی عذاب آ جاوے، ان کے سامنے کوئی عذاب آ جاوے، یا پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے اور جن کے اوپر جو پہلے لوگوں کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ عذاب اور ان ہلاکت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی لیے اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے اوپر آسمان سے یہ عذاب برسائیے، آپ عذاب کو کہیں سے لے آئیے تو ہم تسلیم کریں گے کہ آپ نبی ہیں، ورنہ ہم تو آپ کو مجنون اور پاگل سمجھتے ہیں، ہم آپ کو مجنون اور پاگل سمجھتے ہیں کہ آپ مجنون اور دیوانے ہیں۔ اگر آپ سچے رسول ہیں تو جس طرح پہلے قوموں کے اوپر عذاب آیا اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آئی وہ ساری ہمیں بھی دکھائی تو ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے سے، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر اسی بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کے واقعات یعنی عذاب اور ہلاکت کے واقعات ان کے پاس آ جاوے، او یأتیہم العذاب قبولا، یا عذاب ان کے سامنے آ جاوے۔ لیکن ان اندھوں کو اور ان بے وقوفوں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ چیز آ جائے گی کہ بالکل عذاب ان کے سامنے آ جائے گا اور ان کی ہلاکت طے ہو جائے گی، اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے تو ایمان بھی ان کا معتبر نہیں ہوگا، ان کا ایمان بھی اس وقت معتبر بھی نہیں ہوگا اگر یہ ایمان لائیں گے تو بھی، کیونکہ جب آدمی مرنے کے قریب ہو جائے اور اس وقت ایمان کرے، جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں جانے والا ہوں دنیا سے، اس وقت وہ کلمہ پڑھے تو اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں، اس کے کلمے۔ اس لیے قیامت کی بڑی بڑی علامتیں جب ظاہر ہو جائے گی، بڑی بڑی علامتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر اس موقع کے اوپر کوئی آدمی ایمان کو قبول کرے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو وہ ہلاکت طے ہو چکی ہے۔ اسی کو بیان فرما رہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ تمہارے پاس عذاب لاوے اور تم جو کہو وہ کہے، بلکہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سناوے اور ڈراوے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو خوشخبریاں سناوے کہ تم کو اللہ یہ چیزیں دیں گے، اور منذرین اور ڈرانے والے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو ڈرائے کہ اگر تم ایمان نہیں لائیں گے تو تمہارے پیچھے تم کو یہ عذاب ہوگا۔ ہم رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ تم جو کہو وہ کرے ہو، ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان والے کو خوشخبری سناوے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو آخرت سے ڈرائے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور دلیلیں اور حجتیں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ناحق، بالکل بیکار دلیلیں، بالکل بے جا بحثیں کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو دبا دے، وہ حق کو دبا دے، ناحق طریقے سے حجت بازی کرتے ہیں، اور اس حجت بازی کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کو دبا دے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، باطل خود بخود مل جاتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ باطل چیز کو بھی ہم حق ایسا گور مڑوڑ کر پیش کرے کہ وہ بھی لوگوں کو حق معلوم ہو، لوگوں کو حق معلوم کو۔ اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حجتیں اور دلیلیں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ناحق، لیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹائے، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا،
دراصل یہ سارے لوگ میری آیتوں اور جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کا ٹھٹھا بناتے ہیں یہ لوگ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے پالنے والے کی نصیحت اس کے سامنے ذکر کی جاوے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے اعراض کرے، اس کا انکار کرے۔ اس سے بڑا اللہ کے یہاں کون ظالم ہو سکتا ہے کہ اس پالنے والے کی اللہ کے کلام اور اللہ کی قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاوے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانے، بلکہ حد درمی اس کی یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آگے گناہ کے کام کیے ہیں، سیاہ کرتوت اور بدعمالیہ جو انہوں نے کی ہے اس کو بھی وہ بھول جاتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری بات ہے جو لوگ اللہ پاک کے قرآن کی اور اللہ کی نصیحت کی باتوں سے اعراض کرے تو ان کی سزا اللہ بیان فرما رہے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، حق بات سمجھنے سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ کہ وہ حق بات کو تسلیم ہی نہ کرے، ان کو مانے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ ظاہری بات ہے جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو اللہ کی طرف سے اور ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ پڑ چکی ہو کہ وہ حق بات سن ہی نہیں سکے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے نبی جی اگر آپ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں گے، اگر ان لوگوں کو آپ چاہے ہزاروں مرتبہ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز کبھی بھی یہ لوگ ہدایت کی راہ پا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کے اندر اللہ نے ڈانٹ ڈال دی ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ ہزاروں مرتبہ ان کو حق کی دعوت دیں گے، وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یوں ہو کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کو پھر عذاب کیوں نہیں دیتے، آپ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے کے اوپر آ جاوے تو بہت جلد ان کے پاس عذاب آ جاوے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانداروں کے جو کام کیے ہیں اگر اس کام کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب مسلط کرے تو ابھی کوئی بھی ایسا لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ کوئی بھی روئے زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحمت والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہم نے ان ظالموں کے لیے اور جو ہماری بات سے اعراض کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ہماری تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ یہ لوگ مان لیں، اور ہم نے اگر ان لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کے لیے ایک وعدے کو اور ایک وقت کو معین کر رکھا ہے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ہم نے ایک وعدے کو اور ایک وقت کو معین کر رکھا ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ اپنے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں دیکھیں گے، اپنے بچاؤ کی کہیں بھی وہ پناہ نہیں پکڑیں گے، ان کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کو ہلاک اور برباد کر کے ہی رہیں گے۔ اس لیے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے کرنے دیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ڈیل دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اپنا ایک وقت مقیم فرمایا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والے۔
کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں أَهْلَكْنَاهُمْ جن کو ہم نے پہلے ہلاک کیا ہے. لَمَّا ظَلَمُوا، ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے بھی جن جن بستیوں کو ہلاک کیا ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے بھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین فرمایا. ایک وقت ہم نے ان کے لیے معین کر رکھا تھا. جب وہ معین وقت آ گیا پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. اس لیے اگر ظالم اپنے ظلم کے اندر بڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں یا ذو باللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈیل دے رکھی ہے. کرو جو بھی کچھ کرنا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم ساری شرارتوں کو اور ان لوگوں کو ہم ہلاک کر کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصے کو بیان فرما رہے ہیں، جو بہت لمبا چوڑا قصہ ہے. انشاءاللہ آئندہ سنیچر اس کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا چالو